على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آیت حقوق کا بیان چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، والدین کے حقوق بیان کرنے کے بعد آج پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں شریک نہ کر لیا جائے۔ یعنی اتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کے حقوق کی کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں جس طرح ورثاء آپس میں شریک ہوتے ہیں اس طرح عام پڑوسی بھی شریک نہ ہو جائے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو اور پڑوسی اس سے خوش ہوں، وہ بندہ تمام لوگوں میں افضل اور بہتر اور اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی زیادہ پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کی، آج ہمارے معاشرے میں اتنی ہی زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان ہے تو پڑوسی ہے، اور اگر مسلمان نہیں تو پڑوسی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر وہ نیک صالح آدمی ہے پھر تو ہمارا پڑوسی ہے، اگر وہ فاسق فاجر ہے تو پھر وہ پڑوسی نہیں، چاہے ہمارے ساتھ رہتا ہو۔ اگر وہ دوست ہے ہمارا پھر تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا پڑوسی ہے، اگر دشمن ہے تو پھر ہم اسے پڑوسی نہیں سمجھتے۔ دشمن جو ہوا پڑوس سے نکل گیا۔ اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارا پڑوسی ہے، اگر برا ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
ہمیں فائدہ پہنچائے، نفع پہنچائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا پڑوسی ہے، اگر کبھی کوئی نقصان پہنچائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا پڑوسی نہیں۔ رشتہ دار ہو تو پڑوسی ہے، رشتہ دار نہ ہو تو چاہے دیوار ہماری مشترکہ ہو پھر بھی پڑوسی نہیں۔ اگر اسی شہر کا قدیم رہنے والا ہے، پرانا ہے، اسے تو ہم پڑوسی سمجھتے ہیں۔ اگر باہر سے کسی دوسرے شہر سے یہاں آ کے کرائے پہ رہ رہا ہے یا ابھی نیا یہاں آیا ہے تو ہم اسے پڑوسی نہیں سمجھتے۔ خوب سمجھ لیں اس بات کو کہ پڑوسی وہ ہوتا ہے جو شرعی پڑوس میں ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نیک ہو یا بد ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نفع دینے والا ہو یا نقصان پہنچانے والا ہو، رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، شہری ہو یا مسافر ہو، جو شرعی پڑوس کے اندر آ گیا وہ ہمارا پڑوسی ہے، اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا ہمارے اوپر ضروری اور لازمی ہے۔ اب شرعی پڑوس کیا ہے؟ علماء کرام کے اس میں اقوال مختلف ہیں۔ عربی میں جار جوار کو کہتے ہیں، جو قریب میں رہتا ہو۔ اب قریب کتنا ہوگا؟ بعض علماء نے لکھا کہ 40 گھر تک جو بھی رہتے ہیں وہ سب پڑوسی ہیں۔ بات یہ بھی ٹھیک ہے، 40 گھر تک جتنے افراد رہتے ہیں وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ اور بعض میں لکھا کہ 10 گھر تک جتنے افراد رہتے ہیں، جتنے لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے پڑوسی۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ جو محلہ ایک مسجد کے تحت لگتا ہے، ایک مسجد کے ساتھ لگنے والے تمام گھر والے آپس میں پڑوسی ہیں۔ ایک مسجد، ایک محلہ، تو سب محلے دار آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی۔ اور بعد میں یہ لکھا کہ عرف کو دیکھیں گے، عرف میں جسے پڑوسی کہا جائے وہ پڑوسی ہے، اور جسے پڑوسی نہ سمجھا جائے وہ پڑوسی نہیں۔ لیکن ان تمام اقوال میں سب سے بہترین قول مسجد والا ہے کہ ایک مسجد کے تحت جتنے گھر آتے ہیں وہ سب گھروں والے آپس میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ تو گویا جو بندہ اس شرعی پڑوس میں آ گیا، ہماری مسجد کے تحت اس کا گھر ہے تو وہ ہمارا پڑوسی ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، چاہے نیک ہو بد ہو، اچھا ہو برا ہو، بہرحال وہ ہمارا پڑوسی ہے اور ہمیں اس کے حقوق کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، جو پڑوسی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی، اور جو پڑوسی رشتہ دار نہیں صرف ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ یاد رکھیں پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کے 3 حق، اور ایک وہ پڑوسی جس کے 2 حق، اور ایک وہ پڑوسی جس کا 1 حق۔ اگر پڑوسی ایسا ہو کہ وہ مسلمان بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے 3 حق ہیں، پڑوس کا بھی، مسلمان ہونے کا بھی، اور رشتہ دار ہونے کا بھی۔ اور اگر وہ رشتہ دار نہیں صرف مسلمان ہے تو اس کے 2 حق ہیں، مسلمان ہونے کا اور پڑوس کا۔ اور اگر وہ مسلمان بھی نہیں صرف کافر ہے تو اس کا 1 حق ہے پڑوس کا۔ اس لحاظ سے اگرچہ صفات کے اعتبار سے پڑوسیوں کے حقوق میں فرق تو ہوگا، لیکن پڑوسی بہرحال پڑوسی ہیں۔ کئی دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جس کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہو وہ تو پڑوسی ہے، لیکن جس کی دکان ہماری دکان کے ساتھ ہو وہ پڑوسی نہیں۔ صرف رہائش کے اعتبار سے پڑوسی نہیں ہوتے کہیں بھی، بلکہ قرآن مجید کی آیت کے اندر آگے تو جا کے ارشاد فرمایا، حقوق کی اتنی تاکید کی، فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، تم اگر سفر میں جاتے ہو گاڑی میں، تھوڑے وقت کے لیے تم سفر کرتے ہو، اس وقت اگر کوئی اجنبی شخص آ کے تمہارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور رفیق سفر بن جاتا ہے چند لمحات کے لیے، کوئی آپس میں تمہارا تعارف نہیں، کوئی بات چیت نہیں، پہلے سے تعلق نہیں، اب بھی کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن تاکید اتنی فرمائی، ارشاد فرمایا اس صاحب بالجنب کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ تو جن کا کاروبار ہمارے کاروبار کے ساتھ، جن کی دکان ہماری دکان کے ساتھ، یا اداروں کے اندر، دفاتر کے اندر وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ان سب کے حقوق کا لحاظ رکھنا اور خیال کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ بہت طویل فہرست ہے، بہت زیادہ حقوق ہیں، ہر معاشرے کے اعتبار سے اور ہر تہذیب کے اعتبار سے، مختلف قبائل اور لوگوں کے اعتبار سے مختلف حقوق ہیں، لیکن خلاصہ اور اختصار کے طور پر عرض ہے کہ 4 اہم حقوق ہیں پڑوسی کے، 4 اہم حقوق۔ پڑوسی کا سب سے پہلا حقوق یہ ہوتا ہے، حق یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ اور زبان سے اس کے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انسان کے ہاتھ اور زبان سے، اس کے کردار سے، اس کے قول فعل سے کسی طرح بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس بندے کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ اور معمون نہ ہو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ہاتھ اور زبان سے ہمارے پڑوسی محفوظ ہونے چاہیے۔ کسی صحابی نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا کہ ایک شخص ہے، عبادت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، دیگر نیکی کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے ناراض ہے اور تکلیف میں ہے، اس سے پریشان ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جہنمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، سب نیکیاں کرتا ہے، لیکن پڑوسی تکلیف میں ہے، تو ارشاد فرمایا وہ شخص جہنمی ہے۔ ایک دوسرے شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتا، فرائض کا اہتمام کرتا ہوگا، واجبات ادا کرتا ہوگا، نیکی تقوی میں اتنا زیادہ آگے نہیں ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش ہیں، حقوق العباد کا بڑا خیال رکھتا ہے، خوش اخلاق ہے، اچھے کردار کا مالک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پڑوسی کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے۔ تو پہلا حق پڑوسی کا یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر پڑوسی کو ہماری مدد اور نصرت کی ضرورت پیش آ جائے، ہمارے تعاون کی ضرورت ہو، تو پھر ہم اس وقت بخل نہ کریں، بلکہ بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کے ساتھ مدد کریں۔ کوئی بھی معاملہ حادثہ ہو سکتا ہے،
پڑوسی کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی مدد کرے، نصرت کرے اور اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، جیسے قرآن مجید کی آیت میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ان کے ہاں کوئی فوتگی ہوگی تو تعزیت کرو، کوئی غم پہنچا تو ان کے دکھ اور غم میں شریک ہو جاؤ، ہمدردی کا اظہار کرو۔ جب انسان کو کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کون کون آ کر میرے اس دکھ میں شریک ہوگا، اس کی نظریں ہوتی ہیں، پریشان بیٹھا ہوتا ہے، سب پہ اس کی نظریں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ہم غافل ہوتے ہیں، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے دکھ کا احساس نہیں ہوتا، ان کے غم کا احساس نہیں ہوتا، ہم ان کے غموں میں شریک نہیں رہتے، تو پھر ان پڑوسیوں کے دل پر زخم لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں موقع پر میرے غم میں شریک نہ ہوا۔ اس لیے اگر ان کی کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی غم آئے، کوئی دکھ آئے، تو ان کے پاس جا کر تعزیت کرو۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی خوشی کا موقع ہو، اچھا موقع ہو، تو پھر جا کے مبارکباد دو۔ عام طور پہ خوشی کے موقع پر بھی انسان کو یہ انتظار ہوتی ہے کہ کون کون میری اس خوشی پر خوش ہو رہا ہے، اس کی نظریں ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے خوشی کا اظہار کرو۔ اور اگر کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ عیادت کرنا تو ویسے بھی ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ کوئی مریض ہو، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ دن میں عیادت کرتا ہے تو صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر رات میں عیادت کرتا ہے تو رات سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہمارا اگر کوئی پڑوسی مریض ہے، بیمار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کر لیا کریں۔ اور جب پڑوسی سامنے آئے، راستے میں گزر ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ملاقات ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو حق یہ ہے کہ ہر پڑوسی یہ چاہے کہ میں ابتدا بالسلام کروں، یعنی میں پہلے سلام کروں۔ دونوں پڑوسیوں میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ اپنے پڑوسی کو میں پہلے سلام کروں، اور سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام جب انسان پھیلاتا ہے تو آپس میں جو ہے محبت بڑھتی ہے۔ اور ایک حق یہ ہے کہ جب بھی پڑوسی ملے تو ہنسمکھ چہرے کے ساتھ انسان اس کے ساتھ ملے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسکراتا ہوا چہرہ بھی صدقہ ہے۔ تو اگر ہم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے پڑوسی سے ملیں گے، اس کا دل بھی خوش ہوگا اور ہمیں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ اور انسان کو چاہیے کہ انسان جتنا دین کی سمجھ رکھتا ہو اور دین کو جانتا ہو، نصیحت کی بات کو جانتا ہو، نماز روزے کا پابند ہو، جس حد تک اس حد تک انسان اپنے پڑوسیوں کو بھی دعوت دیتا رہے۔ آتے جاتے جب ملاقات ہو، نماز کا کہہ دیا اور اچھی بات کا کہہ دیا، کوئی بھی دعوت کی بات، نصیحت کی بات انسان کر لے۔ الدین النصیحہ، دین تو سراسر نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ انسان اپنے پڑوسی کے لیے اچھا سوچے اور اس کے لیے انسان کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ پڑوسی کو تکلیف دینے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سے ہمارے معاشرے کے مطابق ایک یہ بھی ہے، اپنی گاڑی پڑوسی کے دروازے میں لگا دی، اس کے راستے میں لگا دی، آتے جاتے ان کو مسئلہ ہو رہا ہے، گلی میں گاڑی درمیان میں لگا دی، دوسرے پڑوسیوں نے وہاں سے گزرنا ہے، سب کا راستہ ہے، اب ان کی گاڑی آئی، راستہ کوئی نہیں، جلدی میں ہے، دیر ہو رہی ہے،
ادھر گاڑی والے لاگ کر کے کہیں چلے گئے، یہ تکلیف دینا ہے اور یہ پڑوسیوں کی حق تلفی ہے۔ ایسے درخت لگائے بڑے بڑے کہ اس کی شاخیں پڑوسی کے گھر میں جا رہی ہیں اور روزانہ پتے گرتے ہیں اور وہ پڑوسی بیچارہ صفائی کر کر کے تھک گیا، یہ حق تلفی ہے۔ کچرا اٹھایا پڑوسی کے دروازے کے سامنے پھینک دیا، کوئی بدبودار چیز اٹھائی گلی میں پھینک دی، وہاں تمام گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ پڑوسیوں کی حق تلفی ہے۔ عمارت بنانی ہے، گھر بنانا ہے کسی پلاٹ میں، تو پڑوسیوں کی کچھ جگہ لے کر اس کے اوپر عمارت بنا لی، اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اپنی جگہ ان کے لیے چھوڑتا، اگر یہ اکرام نہیں کر سکتے تو کم از کم انصاف کے طور پہ اپنی جگہ پہ انسان دیوار تعمیر کرے، لیکن اس کی تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان ظلماً دوسرے کی جگہ پہ دیوار کھڑی کر دے۔ اور ایک بہت بڑی کوتاہی، کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہم آسمان سے اترے ہیں، گھر میں پڑوسیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ان کے اوپر ہنستے ہیں، پتہ نہیں یہ کیسے لوگ آگے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں، ہم تذکرہ کرتے ہیں ان میں یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، استحقار اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تکبر ہے اور اس کی ویسے بھی اجازت نہیں، اور پھر پڑوسی ہونے کی حیثیت سے تو مزید پڑوس کی بھی حق تلفی ہے۔ عورتیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں اور وہ پڑوسیوں پہ تبصرے کرتی ہیں اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں اور ان کی برائیاں بیان کرتی ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی پڑوسی میں کوئی عیب دیکھ بھی لیا تو اس کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہیے، چھپا لینا چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، اور جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کا پردہ رکھیں گے، اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ بلکہ دنیا میں بھی تجربہ یہ ہے کہ جو بندہ دوسروں کی پردہ پوشی کرتا ہے، ان کے عیوب پر پردہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ بھی پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ہم اپنے پڑوسیوں کی غلطیاں تلاش نہ کریں، ان کے عیوب تلاش نہ کریں کہ عیوب تلاش کر کر کے پھر انہیں پھیلائیں۔ اور کبھی اگر کسی پڑوسی میں کوئی برائی دیکھ لی، اس کا کوئی نقصان دیکھ لیا اور اس کو کسی بری حالت میں دیکھ لیا، تو اس کے اوپر کبھی بھی انسان خوش نہ ہو کہ وہ پڑوسی کے ساتھ تو یہ ہو گیا، خوشی کا اظہار نہ کرے، پڑوسی کے غم کو اپنا غم سمجھے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے۔ اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا وہ پڑوسی کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو کم از کم انسان پوچھنے والے بندے کو اس کی نفرت نہ دلائے۔ بعض مواقع تو ہوتے ہیں کہ بندے کو اگر حقیقت حال سے آگاہ نہ کیا گیا تو اس کو نقصان ہوگا، اس لیے اس کو نقصان سے بچانے کے لیے انسان صورتحال کو واضح کر سکتا ہے، لیکن ویسے ہی کسی دوسرے انسان کو اس سے نفرت دلانا یہ بالکل جائز نہیں، اور یہ پڑوسیوں کی حقوق تلفی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کہ بچہ پڑوسیوں کے یہ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احسان کا معاملہ کرنے کا فرمایا ہے، تو پڑوسیوں کے ساتھ ہم خیر خائی کا معاملہ کریں، ان کے بچوں کو مارے نہیں، ان کے عورتوں کو، مردوں کو، ان کے ساتھ کسی قسم کا جو ہے بدسلوکی نہ ہو، اور ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہو، ان کو کوئی گالم گلوچ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، احسان کا معاملہ ہو، اچھائی کا معاملہ ہو، تو اور انسان مثالی پڑوسی بن کر رہے۔ گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بلند آواز میں جگ وغیرہ چلا لیے جاتے ہیں، گانے بجتے ہیں، اب ساتھ دوسرا پڑوسی ہے، وہ بیچارہ اس کو نہیں سنتا، گناہ سمجھتا ہے اور بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بجانے والے تو کہتے ہیں ہماری شادی ہے، تمہاری تو شادی ہے لیکن دوسرے لوگوں کی بربادی ہو رہی ہے، آپ کو تو گانا سن کر کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جو لوگ تقوی والے ہیں، بچنا چاہتے ہیں،
ان کے کانوں میں یہ غلط آوازیں جائیں گی، ان کی روحانیات متاثر ہوں گی، تو یہ ان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ تو کبھی بھی انسان ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے انسان کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو، بلکہ علماء کرام نے تو لکھا ہے کہ اگر آرام کا وقت ہو رات کو، یا محلے کے اندر کوئی مریض ہو، تو یہ لاؤڈ سپیکر کھول کر بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ جب قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بیان کرنے کی بلند آواز سے اجازت نہیں ہے، پڑوسیوں کی تکلیف کی وجہ سے، تو پھر یہ گانے بجانا اور بلند آواز میں ڈگ لگانا، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، ٹی وی چلا لینا اور اس کی آواز فل کھول لینا، اس کی کہاں سے اجازت آ گئی؟ لہذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمارا کوئی مکان ہے، ہم اس کو کرائے پہ دینا چاہتے ہیں، تو کبھی بھی ایسا پڑوسی، ایسا کرایہ دار اس میں نہ لائیں جسے ہمارا پڑوسی پسند نہ کرتا ہو۔ ہم نے آ کے وہاں کسی غلط پیشہ لوگ کو، جرائم پیشہ لوگوں کو جگہ دے دی اور وہ چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور ہمارے پڑوسیوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے جرمدار اور اس کے گناہگار ہم ہوں گے۔ تو کبھی بھی ہم اپنا مکان ایسے شخص کو نہ دیں جسے ہمارے پڑوسی پسند نہ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو شریعت نے حق شفا دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنی کوئی جائیداد، کوئی زمین بیچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھ لے۔ اگر وہ خرید سکتا ہے، خریدنا چاہتا ہے، تو پہلے اس کا حق بنتا ہے، اسے دو۔ اگر وہ نہیں خریدنا چاہتا یا نہیں خرید سکتا تو پھر آپ بھیج دو۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنی کوئی جگہ زمین بیچ دیتا ہے، پڑوسی کو پھر خبر مل جائے، تو پڑوسی کو شریعت نے حق شبہ دیا ہے، وہ یہ حق اپنا وصول کر سکتا ہے کہ میں پڑوسی ہوں، میرا حق بنتا ہے اس جگہ کو خریدنے کا، باہر سے کوئی بندہ آ کے اس کو کیسے خرید سکتا ہے؟ تو شریعت نے اسے حق شفا دیا ہے تاکہ پڑوسی جو ہے معمون رہیں اور محفوظ رہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کے حال احوال معلوم کیا کریں، بھائی گزر بسر کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، کھانے پینے کو کچھ ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا، ہم ان کے حالات پوچھیں۔ عجیب ہمارا معاشرہ بن گیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، پڑوسی اپنے گھر میں ہیں، ان کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے ہمیں خبر نہیں ہوتی، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے ہمیں خبر نہیں ہوتی، 3 وقت تک وہ کھانا نہ کھائیں ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ تو یہ لاپرواہی ہے اور پڑوسیوں کے حقوق کی جو ہے اس کے اندر کوتاہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنا پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اس لیے ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی اپنے پڑوسیوں کی اس طرح خیر خواہی کرتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں؟ ایک صحابی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، جب تم سالن پکاؤ تو اس سالن کے اندر کچھ پانی زیادہ ڈال لیا کرو، اور جب وہ پانی زیادہ ہوگا، سالن بھی زیادہ ہوگا، اس کی مقدار زیادہ ہوگی، تو اس میں سے کچھ سالن اپنے پڑوسیوں کو دے دیا کرو، کچھ سالن اپنے پڑوسیوں کو دے دیا کرو۔ اب ہمارا خرچہ تو وہی ہونا ہے، جو ہم نے کھانا اپنے لیے پکانا ہے وہی خرچہ ہونا ہے، لیکن تھوڑا سا پانی زائد ڈالنے سے ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنے اس سالن میں سے کچھ سالن شوربے کی صورت میں اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دیں۔ تو اس کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ ہو، اور آپس میں محبت کا تعلق ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو اور محبت بڑھاؤ۔ تو ہم موقع بموقع اپنے پڑوسیوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز بھیجا کریں تاکہ آپس میں محبت کا ایک تعلق قائم ہو جائے، یہ نفرتیں ختم ہو جائیں اور محبتوں کے بیج ڈل جائیں۔ اور اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ اگر کوئی پڑوسی ہمیں ہدیہ دیتا ہے، چاہے وہ حقیر ہو، چھوٹا سا ہو، اور ہمارے معیار سے، ہماری شان سے بہت کم ہو، پھر بھی کبھی اس کے
ہدیے کو حقیر سمجھ کے ٹھکرا نہ دیں، بلکہ محبت کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ اس کا دل دکھے گا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عورتوں کو خصوصی طور پہ اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ کوئی عورت اپنی پڑوسن کے کسی ہدیے کو نہ ٹھکرائے اور اسے حقیر نہ سمجھے، چاہے وہ بکرے کی سری کیوں نہ ہو، چاہے وہ بکرے کی سری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو کچھ بھی دیں، ان کے ہدیوں کو نہ ٹھکراؤ۔ اس سے انسان کا دل دکھتا ہے۔ تو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ اور اگر پڑوسی ہم سے کوئی چیز مانگے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، گھر میں چھری ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی اور چیز، نمک ضرورت پڑ گیا ہے، کوئی ایسی چیز ضرورت پڑ گئی ہے، تو ہم اس میں بخل سے کام نہ لیں، دے دیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید فرمائی ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخل کرتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو دینے سے ہاتھ روکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی چیزیں ضرورت پڑ جاتی ہیں ایک دوسرے کو عاریت کے طور پہ تو دے دینی چاہیے۔ اس سے انسان کا کیا حرج ہوتا ہے، اس سے انسان غریب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو بندہ چیز لینے والا ہو، عاریت پہ ہم نے کوئی چیز لے لی، چھری لے لی، چاقو لے لیا، کچھ بھی لے لیا، وہ چیز اب ہمارے پاس امانت ہے، اب ہم اسے امانت سمجھ کے استعمال کریں اور اس کو جو ہے بے جا استعمال نہ کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کو ضائع نہ کریں اور اس کو خراب نہ کریں۔ اگر کوئی پڑوسی ایسا ہے کہ اس کی یہ عادت ہے کہ وہ پڑوسیوں کی چیز عاریتاً لے کر اس کو نقصان کرتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو پھر ایسے موقع پہ دوسرے پڑوسی کو بھی اجازت ہے کہ پھر اسے چیزیں دینے سے ہاتھ روک سکتا ہے۔ تو دونوں طرف حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی۔ اور اپنے پڑوسیوں کی کبھی موقع بموقع دعوت کر لینی چاہیے، ان کو کھانا کھلا دینا چاہیے، اور جس کی دعوت کی جائے اسے بھی چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے۔ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، ان 5 حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرے۔ ایک پڑوسی نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے آتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ان پڑوسیوں کو دعوت دے جو نماز کو نہیں آتے، ان کو خیر کی بات کرے، نصیحت کی بات کرے، ان کو دعوت دے۔ اور دوسرے پڑوسی کو چاہیے کہ وہ دعوت کو قبول کرے، آگے سے یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ ہے نماز کا، پتہ ہے پڑھتے تو نہیں ہیں اسی لیے تو دعوت دی جا رہی ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سارے مسائل آتے تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، ہم تو عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے جسے پتہ ہے وہ دعوت دے، اور جس کے اندر عمل نہیں وہ دعوت کو سنے اور اسے اپنا خیر خواہ سمجھے۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اگر کوئی پڑوسی کوئی اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے اور بہتر کام کر رہا ہے، عوام الناس کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے، تو سب پڑوسیوں کے اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے تعاون کرنا چاہیے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے، ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ تو برتن بھی آپس میں ٹکرا ہی جاتے ہیں، لیکن ان اختلافات کے بعد دوبارہ آپس میں ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، محبت کا تعلق قائم کرنے کے لیے ایسا سلوک کیا جائے کہ دوبارہ جو ہے وہ نفرتیں مٹ جائیں اور محبتوں کے بیج ڈل جائیں اور محبتوں کی فضا قائم ہو جائے۔ اور کبھی بھی کسی پڑوسی کو حقیر نہ جانے۔ ایک بہت بڑی بیماری آج ہمارے اندر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2-4 پیسے دے دیتے ہیں، وہ غریب کو اپنا پڑوسی نہیں سمجھتا، غریب بندے کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کے گھر میں نہیں جاتا، اس کے حالات کی خبرگیری نہیں کرتا، وہ سمجھتے شاید میرا معیار تو بہت بلند ہے، یہ تو نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں یہ تکبر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دیے ہوئے رزق سے نوازتے ہیں، یہ بند کاروں میں بیٹھ کر پھر کسی غریب کو انسان نہیں سمجھتے۔ یہ بہت غلط بات ہے، یہ تکبر ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه
مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے صرف امیر ہی ہمارے پڑوسی نہیں ہے۔ جو امیر ہو، جس کے پاس کار کوٹھی ہے، ہم تو اس کے ساتھ بڑے تعلقات بناتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے گھر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن غریبوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم سے زیادہ امیر ہیں وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلوں سے تکبر کو نکال دینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا گھر دے دیا ہے، اچھی گاڑی دے دی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باقی انسان انسانیت سے نکل گئے، میں ایک انسان ہوں۔ ہر ایک کو انسان سمجھو۔ کل ہمارے پاس یہ مال دولت نہیں تھا تو ہم بھی ایسے ہی تھے، ہم بھی غریب تھے، ہم بھی سائیکل پہ جاتے تھے۔ آج جو ہے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو اچھا نہیں سمجھتا، گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ بہت بری بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پڑوسیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں محبتوں کے بیج ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔